ذرا سوچیں، خانہ کعبہ کے اوپر کوئی مسلمان حملہ کرے، ہم خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے اسلحے کے ساتھ۔ اور ہمارے لیے یہ کتنا تکلیف کا باعث ہوگا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں فرمایا، ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ہم ایک ایسی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جو کہ شروع ہوتی ہے 1979 میں خانہ کعبہ پر حملہ ایک اہم اور خوفناک واقعہ تھا۔ یہ حملہ 20 نومبر 1979 کو ہوا جب ایک سعودی ملیشیا کے لیڈر جہم بن سعید الحقری نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے۔ ذرا ٹھہریں، ہم چلتے ہیں 1970 کی دہائی میں، جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ پر حملے سے پہلے جہم بن سعید الحقری اور اس کی تحریک کا آغاز ایک سلسلے وار معاملات اور حالات سے متاثر ہوا جو اس دور کے سعودی عرب میں موجود تھے۔ اس تحریک کے آغاز کے چند اہم پہلو 1970 کی دہائی کے آخر میں سعودی عرب میں مذہبی گروپوں کے درمیان اختلافات بڑھ رہے تھے۔ کئی لوگ محسوس کر رہے تھے کہ سعودی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں چل رہی۔ ان اختلافات نے ایک بنیاد فراہم کی جس پر انتہا پسند نظریات کو فروغ دیا جا سکے۔ ان لوگوں نے اپنی تحریک کو اسلامی مزاحمت یا جہاد کے نام سے ابھارا، جو لوگوں کے جذبات کو بہت متحرک کرتا تھا۔ اس کے ذریعے وہ نوجوانوں کو اپنی تحریک میں شامل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس دوران لوگ سعودی عرب کی حکومت سے امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، اور ایران میں بھی 1979 کی دہائی میں انقلاب آ چکا تھا اور ایران میں بھی حکومت چینج ہو چکی تھی۔ جہم بن سعید الحقری، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا کہ یہ وقت انقلاب کا ہے۔ ان کے نام یہ تھے ناصر بن زائد، سلیمان بن حمد آل راشد، علی بن مہدی، یہ مین کردار جو کہ خانہ کعبے کے حملے میں شامل تھے۔ حملہ کرنے والے گروہ کی قیادت ایک جنگجو اور مذہبی رہنما جوہمان العتیبی کر رہا تھا۔ اس گروہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جس میں کئی عناصر شامل تھے۔ گروہ نے اپنے حامیوں کو جمع کیا اور ایک سازش تیار کی۔ یہ ایک مخصوص تعداد میں افراد پر مشتمل تھا جو تقریباً 200 کے قریب تھے۔ حملے سے پہلے گروہ نے ہتھیار حاصل کیے جن میں خودکار ہتھیار، دستی بم اور دیگر جنگی ساز و سامان شامل تھے۔ حملہ آوروں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایک نئی امتیازی حکومت کے قیام کے لیے لڑ رہے ہیں جو اسلام کے حقیقی اصولوں پر مبنی ہو۔ اب یہ لوگ 200 افراد پر مشتمل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے چاروں دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو زائرین خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں ان کو یرغمال بناتے ہیں اور ہوائی فائرنگ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ بات ہوا کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ان کا مقصد ایک نیا صوبہ بنانے کا ہوتا ہے، اور یہ سعودیہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فی الفور سعودیہ کی حکومت کو چھوڑ دیں، اور اس وقت کے ولی عہد اپنی فوج کو خانہ کعبہ کے محاصرے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 1979 میں خانہ کعبہ پر حملے کے وقت سعودی عرب کے شہزادہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود تھے جو بعد میں سعودی عرب کے بادشاہ بنے۔ اس دوران سعودی حکومت نے اس بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ملکوں سے مدد طلب کی تھی۔ ان کے نام یہ ہیں: پاکستان، اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو، مصر، اس وقت کے صدر انور سادات، متحدہ عرب امارات، اس وقت کے صدر زاید بن سلطان آل نہیان، اردن، اس وقت کے بادشاہ حسین بن طلال، کویت، اس وقت کے امیر جابر الاحمد الجابر الصباح۔ شہزادہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے ان سارے فوج کے افسروں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں گولی نہ چلے اور عام لوگوں کی زندگیاں بھی بچ جائیں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر سب نے اپنی اپنی تجویزیں پیش کیں۔ آل سعود نے یہ بھی کہا کہ خانہ کعبے کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ اس وقت پاکستانی فوج کے کئی افسران نے سعودی ٹیم کے ساتھ کام کیا۔ جنرل غیاثی، جو کہ اس وقت پاکستانی فوج کے کمانڈر تھے، ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے اس وقت کی حکومت کی رہنمائی کی۔
ایک خاص افسر جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا۔ مختلف فوجی اور سیکیورٹی مقامات کی جانب سے کئی تجاویز پیش کی گئیں تاکہ مسلح افراد کو قابو کیا جا سکے۔ بریگیڈیئر سرفراز، جو کہ اس وقت پاکستانی فوج کے افسر تھے، نے ایک میٹنگ میں ایک خاص تجویز پیش کی تھی جس میں کہا گیا کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر پانی چھوڑنے کا بندوبست کریں گے اور پھر اس میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیں گے۔ یہ تجویز اس مقصد کے تحت دی گئی تھی کہ مسلح افراد کو بجلی کے کرنٹ کی مدد سے کنٹرول کیا جا سکے، اس طرح انہیں روکنے میں مدد ملے گی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور غیر روایتی حکمت عملی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر اس طرح کے اقدامات کرنا بہت حساس معاملہ تھا۔ اس میٹنگ کے بعد سعودیہ کی حکومت نے خانہ کعبہ میں پانی اور کرنٹ چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور یہ 200 افراد جو تھے ان میں سے اور کچھ کو مار دیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق خانہ کعبہ کا محاصرہ 14 دن رہا، جو کہ شروع ہوا 20 نومبر 1979 کو اور ختم ہوا 4 دسمبر 1979 کو۔ ہاں، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو بعد میں پھانسی دے دی گئی کہ خانہ کعبے کے منصوبہ بندی کرنے والے وہاں سے دیکھ کا نام جمجید بن سعید الحقری تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس ثانیہ میں 80 افراد پاکستانی شہید ہوئے اور 30 انڈین شہید ہوئے اور کچھ افراد سعودیہ سے بھی شہید ہوئے۔ اس ثانیہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 200 یا 300 تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر اور لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو۔